السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جاتے ہیں، آج کلاس شروع کرتے ہیں۔ ٹائمنگ کے بارے میں آپ کی اوپینین آ گئی ہے، انشاءاللہ صبح تک میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیسیجن لے کر جو بھی ہوا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ امید ہے کرتا ہوں کل کی کلاس میں جو کچھ گرامر کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی تھی ہماری، اس میں آپ لوگوں نے کافی اگین کیا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ کچھ اسٹوڈنٹ کا مجھے ہوم ورک ریسیو ہوا تھا، انہوں نے بہت اچھی کوشش کی تھی، کافی انہوں نے محنت کی تھی، اور ان کی جو تھوڑی بہت ان کی جو مسٹیک تھی اس کے بارے میں نے ان کو انفارم کر دیا تھا۔ تو امید ہے انشاءاللہ انہوں نے سیکھا ہوگا۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یعنی پاسٹ ٹینس ہی پڑھیں گے، اور پاسٹ ٹینس کی جو ہمارے پاس ایک اور اس کی فارم ہی آپ کہہ لیں ہوتی ہے، وہ مختلف اس کے چیپٹر ہوتے ہیں۔ وہ چیپٹر آ جائے جن کو ثلاثی مزید کہا جاتا ہے، تو پھر ہمارے پاسٹ ٹینس کا اسٹرکچر یا شیپ اس پاسٹ ٹینس کی ہمارے پاس کیا ہوگی، تو اس کو ہم انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کی جا رہی ہے، مٹیریل انشاءاللہ آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ آج یہ میں نے لکھا کچھ نہیں ہے، سارا لکھنا آپ پر چھوڑ دیا ہے، آپ کو صرف میں نے جسٹ سمجھانا ہے۔ ہمارے پاس پاسٹ ٹینس کی ایک صورت یہ بنتی ہے، باب ہم اس کو افعال کہتے ہیں۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ثلاثی مزید وہ ہوتا ہے جس میں 3 حرف اصلی سے زائد کے لفظ ہوں۔ 3 حرف اصلی ہوتے ہیں، دال، خالہ، دخالہ، آپ کہتے ہیں وہاں پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ جب دخلہ کے اندر استعمال ہو پھر تو دخلہ، دخلہ، دخلو، دخلت، یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے اس طرح۔ پھر یہ اس کا جو ہے اسی طرح ضربہ کی طرح یہ سارے کا سارا آئے گا۔ اور اگر یہ باب افعال چیپٹر اس کا افعال ہو، یہ مصدر ہوتی ہے جس سے یہ سارے کے سارے آگے باب نکلتے ہیں، یہ ایک افعال ثلاثی مزید کی مصدر آتی ہے۔ اس سے یہ اس طرح کے سیغے بہت سارے قرآن مجید کے اندر آتے ہیں۔ شروع میں الف زائد ہوتی ہے، آگے دال، اگلا لفظ اس کا سیکنڈ ساکن ہوتا ہے۔ یہ بھی سیم اسی طرح ہے۔ ادخلا پہلا ہوگا، آپ نے آگے الف بڑھانی ہے، ادخلا تسنیہ کا بن جائے گا۔ ادخلو واو بڑھانی ہے آگے، شروع میں اسی طرح رہے گا اس کا ادخلا۔ صرف آپ نے جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ یہ ہم بات کی چینجنگ کرتے ہیں تو جو چیزوں کو واضح کرتی ہے، ایک اس کی جنس کیا ہے، دوسرا کاؤنٹنگ کے اعتبار سے، واحد تسنیہ جمع کے اعتبار سے کیا ہے، اور تیسری بات یہ کرتی ہے کہ اس کے غائب کے اندر کیا چیز ہے۔ یہ اگلے جو اضافہ ہوتا ہے یہ ان 3 چیزوں کی وضاحت کے لیے آتا ہے۔ ان کے اینڈ پر بھی اسی طرح یہ اضافہ آپ کو نظر آئے گا، ادخلت، ادخلت کے بعد ادخلتا، یہ اسی طرح تالف تا کا ضربتا میں جیسے اضافہ کیا تھا آپ نے، ضربہ کے اندر تا کا اسی طرح کریں گے۔ ادخلنا، اس کا اضافہ بھی اسی طرح ہوگا جس طرح وہاں ضربنا آیا تھا، اس طرح ادخلتا، اس کا اضافہ بھی اسی طرح آئے گا جس طرح وہاں پر ہم تا زبر تا کا اضافہ کیا تھا۔ ادخلتما، اس کا اضافہ بھی اسی طرح آئے گا۔ ادخلتم، یہ تم اس کے آگے میں لگے گا جمع کا، اس طرح ادخلتے کا اضافہ ہوگا آگے واحد مؤنث کے لیے۔ ادخلتما اس طرح آئے گا۔ ادخلتن جیسے ضربتن، ادخلتو یہ آئے گا، اور ادخلنا یہ آئے گا۔ یہ اب آپ نے دیکھا اینڈ پہ ہم نے صرف اضافہ کیا ہے، پیچھے باب فعال میں یہ لفظ ادخل اسی طرح رہا، اینڈ پہ اضافہ کرنے کے بعد یہ پوری فعل ماضی کی گردان اسی طرح بن گئی، یعنی ادخلا کا لفظ اسی طرح رہا باب فعال سے۔ یہ ادخلا کا لفظ آتا ہے، یوں آتا ہے قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے، ازلہ اللہ علی علم، ازلہ کا لفظ بھی آتا ہے، وہ بھی اصل میں اسی طرح ہوتا ہے۔ ثلاثی مزید اس میں بھی ایک لفظ زائد ہوتا ہے، وہ بھی اسی افلا کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ جتنے آپ کو نظر آئیں گے، آپ نے فعل ماضی کی پہچان کے لیے
یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی ہے. آپ نے یہ اینڈ والے لفظ اس کی پہچان کرنی ہے کہ اس کی صورتحال کیا ہو. اس کے آخر میں الف آ رہا ہے، واو آ رہا ہے، تا ساکن آ رہی ہے، تا زبر الف تا آ رہا ہے، نون زبر الف نہ آ رہا ہے، تا زبر الف تا آ رہا ہے، تم آ رہا ہے، تم آ رہا ہے، تے آ رہا ہے، تم آ رہا ہے، تم آ رہا ہے، تو آ رہا ہے، نہ آ رہا ہے. یہ آپ کو ڈیفائن کر دے گا کہ یہ ٹینس جو ہے یہ ورب کی کون سی فارم ہے اور یہ ورب کس کے لیے یوز ہو رہا ہے. یہ آپ کو قرآن مجید کے اندر اس چیز کو آپ کو دیکھ کر فعل ماضی کو پہچاننا ہوگا. میں انشاءاللہ جب معنی آئے گا اس کے یہاں قرآن مجید کے اندر ان ابواب کے تو بتاؤں گا کہ یہ اگر ثلاثی مجرد کے اندر لفظ ہو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، ثلاثی مزید کے اندر آ جائے یعنی ان کے اندر جب چینج کیا جائے تو اس کا معنی کیا بنتا ہے. یہاں صرف آپ تھوڑا سا سمجھ لیں. داخلہ کا معنی ہوتا ہے وہ داخل ہوا، یہ داخلہ کا معنی ہوتا ہے وہ داخل ہوا کسی چیز کے اندر. لیکن جب آپ ٹینس بولتے ہیں ادخلا، اس کا مطلب ہے اس نے داخل کیا، یعنی وہ اب خود ایک کسی کو فورس کر رہا ہے یہ ورب کرنے کے لیے، کسی دوسرے کے اوپر اس نے یہ ورب کا وقوع کیا ہے. اب ایسے ہدا ہدایت دی اللہ تعالیٰ کے لیے یا ہدایت پائی، اہدا ہدایت دی. اب ہدا کا معنی ہوتا ہے ہدایت پائی، ہدایت خود حاصل کی، اور اہدا کا معنی ہوتا ہے کسی دوسرے کو ہدایت دی. اس طرح قرآن میں لفظ آئے گا ذلہ، ذلہ کا معنی ہوتا ہے خود گمراہ ہوا، اور ازلہ جب باب فعال میں سے آئے گا اس کا مطلب دوسرے کو گمراہ کیا. یہ اس میں ایک فرق بنیادی طور پر آپ کو نظر آئے گا. یہ ان کی وجہ ہوتی ہے دوسرے باب میں استعمال کرنے کی. اس طرح ایک باب صرف آتا ہے، اس کا درمیان کا حرف متشدد ہوتا ہے، اس پر شد ہوتی ہے، صرفا. یہ بھی اسی طرح صرف، صرفا، صرفو، صرفت، صرفتا، صرفنا، صرفتا، صرفتما، یہ بالکل ضربہ کی طرف آئے گا. صرف آپ نے درمیان کا حرف متشدد کر کے پڑھنا ہوگا اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اس طرح لفظ نازع ہے، نازع کا لفظ بھی اسی طرح آئے گا. نازع، یہ شروع میں اس کا الف زائد ہے، یہ الف زائد ہر جگہ پہ استعمال ہوگا، اینڈ تک یہ الف زائد ہی رہے گا. نازعو یہ اسی طرح ہی استعمال ہوتا ہے، نازعات یہ اسی طرح استعمال ہوتا رہے گا، اس کا لفظ زائد ہوگا. صرف آخر میں یہ اس کو آخر میں جو الف کی علامت ہے اس کو ہم سبجیکٹ کی سمپل کہتے ہیں، علامت کہتے ہیں. یہ سبجیکٹ کو واضح کرتا ہے. یہاں سبجیکٹ کون ہے، فیمیل ہے، میل ہے. سبجیکٹ کتنے ہیں اس کے کاؤنٹنگ میں، 1 2 3 میں کیا ہے، تو سنگل پلورل میں کیا ہے. اور تیسرا یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ سبجیکٹ کی صورتحال کیا ہے، وہ پریزنٹ ہے، ایبسینٹ ہے، یا خود بات کر رہا ہے. تو یہ اس تینوں چیزوں کو یہ صرف اضافہ کرنے کے لیے یہ آخر میں لفظ آتے ہیں. یہ کردار بھی آپ لوگوں نے سارے خود بنانے کا. اچھا، اس کا اصل میں فائدہ یہ ہوتا ہے اس باب کا، اسی لفظ کو تب استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی معاملہ دو طرفہ کرنا ہو. تو یہ معاملہ دو طرفوں سے ہوا ہے، اس طرف سے بھی ہوا ہے، اس طرف بھی سے ہوا ہے. تو دونوں اطراف کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ منازع، یہ باب مفاعلہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اس طرح باب انفعال ہے، انتصرا، یہ درمیان میں ہوتا ہے، یہ کسی چیز کی طلب میں آتا ہے. جیسے مثلا دیکھیں نا آپ، یہ لفظ نصرہ سے نکلا ہے، یہ ہم نے نون اور تاش کے اندر زائد کیا ہے. یہ لفظ بیسک نصرہ سے نکلا ہے. یہ ابواب کے نام ہیں، ان کی میننگ کوئی نہیں ہے. تفعیل باب کا نام ہے. اصل میں وہ فاعل لام کو ایک اسٹینڈرڈ قرار دیتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی لفظ بنانا ہو تو ان پہ بنے گے فعلا، افعال، تفعیل. یہ لائے کیوں جاتے ہیں اس کی وجہ میں ذکر کرو. ان کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا. اپنا معنی مثلا فعلا کا معنی اس نے کام کیا، افعلا کا معنی اس نے کام کروایا، تفعیل اس نے بڑی شدت سے کام کروایا، مفعلہ ان دونوں نے آپس میں کام کیا. یہ اس طرح کے لفظ آئیں گے. اچھا، یہ لفظ نصرہ سے نکلا ہے، انتصرہ، اس میں صرف نون زیادہ ہے. انتصرہ انفعال، ادھر ہی دے دو. اچھا،
انتصرا، اس میں نون اور تا زیادہ ہے. نصرہ، اب نصر کا معنی اس نے ہیلپ کی. اور انصرہ جب ہم بولیں گے، یہ بھی قرآن میں لفظ آتا ہے ینصرون. جب ہم انصرہ کا لفظ بولیں گے تو انصرہ کا معنی ہوگا اس نے جو ہے ہیلپ میں ہیلپ طلب کی، اس نے دوسرے کی مدد کی. نصرہ اس نے مدد کی، میں بھی اپنی بھی ہو سکتی ہے، کسی کی بھی ہو سکتی ہے، اس میں یہ ڈیفائن نہیں ہے کہ کس نے. انصرہ اس نے دوسرے کی مدد خود کی یا کسی کو کہہ کر دوسرے کی مدد کروائی. یہ باب افعال کے اوپر جب آئے گا. اور انتصرہ جب تا کے ساتھ آئے گا باب افتعال میں آئے گا، باب افتعال آتا ہے. جب باب افتعال کے اندر آئے گا تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ اس نے کسی سے مدد خود طلب کی ہے. انتصرہ، یہ تا کے اندر طلب والا معنی پایا جاتا ہے کہ وہ مدد اب طلب کر رہا ہے. اسی طرح لفظ غفرہ ہے. غفرہ کا معنی ہوتا ہے معاف، اس نے کیا. اغفرہ کا معنی ہوتا ہے اس نے معاف کروایا. اور اس کے بعد اگلا لفظ آ جاتا ہے استغفار، اس نے معافی طلب کی. یہ سین تا اور صرف تا یہ دونوں طلب کے لیے آتے ہیں. انتصرہ مدد طلب کرنا، انتصرہ مدد طلب کرنا، استغفرہ یہ مدد طلب کرنا، استغفرہ مدد طلب کرنا. لیکن استغفرہ استعمال ہوتا ہے، اغتفرہ استعمال ہوتا نہیں. قرآن میں استغفرہ استعمال ہوا، مدد طلب کرنا. اب یہ بھی بالکل سیم الفاظ اسی طرح سارے کے سارے آئیں گے جس طرح کہ آپ کے یہ گردان، ان کے آخر میں صرف آپ نے ان کا جو سبجیکٹ ہے فائل ہے اس کو چینج کرتے جانا ہے. انتصر، انتصرا، انتصرو، انتصرت، انتصرتا، انتصرنا، انتصرت، انتصرتما. آخر سے آپ کو ساری پہچان ہو جائے گی یہ ماضی کا ورب ہے اور ماضی کے اندر اس طرح یہ یوٹیلائز ہوتا ہے، اس طرح یہ استعمال ہوتا ہے. یہ سارے کی ساری آپ کے پاس جو ہے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید کے باب آ گئے. چند باب اور بھی ہیں لیکن وہ چونکہ قرآن مجید کے اندر ان کی تقریباً نہ ہونے کے برابر ضرورت پڑتی ہے اس لیے ہم ان کو یہاں پر ذکر ہی نہیں کرتے. تو ہم صرف ان کو ذکر کرتے ہیں جو الفاظ جن ابواب میں قرآن مجید میں کثرت سے استعمال آئے ہیں. یہ دو ابواب جو ہیں افعال اور تفعیل، یہ قرآن مجید کے اندر ثلاثی مجرد کا تو پہلا نمبر ہے، اس کے بعد یہ ابواب سب سے زیادہ استعمال ہوئی. اور یہ ابواب بھی تقریباً آپ کہہ لیں کہ 20% استعمال ہوئی ہیں. استفعال زیادہ استعمال ہوا، یہ دونوں افتعال، باب افتعال، افتعال اور باب یعنی اس پہ درمیان میں کسی بھی لفظ کے تا کو زیادہ کر دیتے ہیں پہلے کلمے کے بعد. مثلا لفظ ہے ہمارے پاس یہ نصرہ ہے تو اس میں ہم نون کے بعد تا کو زیادہ کر کے انتصرہ پڑھ دیتے. اس میں تا کا اضافہ ہوتا ہے، الف اور تا کا. اس میں الف سین تا کا سٹارٹنگ میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس ابواب ہیں جو قرآن مجید کے اندر استعمال ہوئی ہیں اور آپ نے پہچان اس کی کرنی ہے اس کے سبجیکٹ سے. اس کی پوزیشن کیا ہے، یہ سبجیکٹ سے آپ اس کی پہچان کریں گے. میں امید کرتا ہوں یہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. اب ہم نے رباعی کے پڑھا تھا. تیسری چیز ہم نے یہاں پر پڑھی تھی رباعی مجرد. رباعی مجرد میں لفظ زلزلہ ہے. اب یہ بھی اسی طرح آتا ہے، اس میں بھی کوئی اور چینجنگ نہیں کرنی، اینڈ پہ کرنی ہے. زلزلہ، زلزلہ، زلزلو، زلزلت، اس کا بس 4 لفظ ہو جاتے ہیں اور یہ لفظ اس کا ساکن رہتا ہے. قرآن مجید کے اندر صرف رباعی مجرد استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ شاذ و نادر کو 1-2 سیغے ہوں کسی باب کی شاید تو، لیکن قرآن مجید میں کہیں اس کے علاوہ باب نظر نہیں آتا کہ یہ قرآن مجید کے اندر کہیں پر باب استعمال ہوا. یہاں پر آپ ایک تھوڑی اور چیز کوئی وضاحت سمجھ لیں. ان حروف کے اندر بھی جب واول حروف آتے ہیں تو اس حروف کی یہ جو پہلا لفظ ہے اس کی حایت میں تو چینجنگ کر لیں گے وہ کوئی نہ کوئی، لیکن اینڈ والے حروف جو جن کی پہچان ہے الف، واو، تا، تالف، تا، نون، جن سے آپ نے اس ورب کی اصل پوزیشن تک پہنچنا ہے کہ لفظ کی پوزیشن کیا ہے حقیقت، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ آپ ہمیشہ بات دے رکھے واول حروف آ کر لفظ کی پچھلی شیپ کو تو کچھ چینج کر لیں گے. کوئی واول حروف آ گیا، مثال کے طور پر واول حروف ہمارے پاس آ گیا قرآن مجید سے، ہم اس کی مثال تلاش کرتے ہیں.
قرآن مجید کے اندر لفظ ازلہ لفظ ہے، اب یہ 2 دفعہ اکٹھا لفظ آ گیا ہے تو یہ بھی ازلہ بن گیا۔ اب یہاں پر تو اس کی چینجنگ تھوڑی سی ہوئی ہے، چینجنگ اس کی کہ ازلہ دوسرا لام ظاہر نہیں ہو رہا، لیکن آگے کوئی چینج نہیں ہوگا، ازلہ ازلو ازلت ازلنا، یہ آگے پورے قرآن مجید میں اسی طرح استعمال ہوگا۔ اسی طرح ان حروف کے دال میں واول آ جائے، خا میں خا کی جگہ پہ واول آ جائے، لام کی جگہ واول حروف آ جائے، اس واول حروف آنے میں اس لفظ کے پہلے 3-4 لفظوں کے اندر جو اس کے اس سبجیکٹ سے پہلے ہیں، یہ الف اس کا آگے سبجیکٹ ہے، واو اس کا سبجیکٹ ہے، اس سے پہلے کی حالت میں تو چینج کر لیں گے وہ کچھ نہ کچھ، لفظ تبدیل ہو جائے گا، میں بھی آپ کو لفظ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہو، لیکن اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، واو الف اپنی جگہ پہ ہمیشہ قائم رہے گا، اس میں تبدیلی کبھی نہیں ہوگی، تا میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی، تا الف تا میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی، جس سے آپ نے اصل پہچان کرنی ہوگی کہ اس لفظ کی اس وقت اصل پوزیشن اور صورتحال کیا ہے، ان الفاظ کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ میری بات آپ نے اچھی طرح سمجھی ہوگی، اور یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو آپ کو فعل ماضی کی پہچان میں کبھی کوئی مشکل نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ یہ سبجیکٹ والی بات سمجھ آتے ہیں کہ فعل ماضی کے شروع کے 3-4 الفاظ 5-6 ہیں، اگر استغفار کے اندر جیسے کہ 6 لفظ آ رہے ہیں تو ان کے اندر تو اگر واول حروف آئے تو اس کی شیپ کے اندر کوئی چینجنگ کر لے گا، لیکن اس کے آگے جو لگا سبجیکٹ ہوگا اس سبجیکٹ کے اندر واول حروف کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کرے گا، یہ اس کا سبجیکٹ بھی ہوتا ہے اور اس کی پوزیشن بھی واضح کرتا ہے، میل فیمیل کے اعتبار سے بھی اور غائب اور مخاطب کے اعتبار سے بھی اس کی پوزیشن کو بھی یہ الفاظ واضح کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، یہ بات میں سمجھانے میں کامیاب امید کرتا ہوں ہو گیا ہوں گا، تو اب یہ آپ نے کل ساری گردان اس کی بنا کر لانی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ دیں، اینڈ پہ بعض اوقات 2 الفاظ آ جاتے ہیں ایک طرح کے، مثلا این دال دال اددا، تو یہ بعض اوقات ادا، یہ دال کو شد کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہاں دراصل 2 الفاظ ہوتے ہیں، تو اس کا طریقہ بھی وہی ہوتا ہے جو آپ ثلاثی مجرد میں پڑھ چکے ہیں یا ثلاثی مزید میں پڑھ چکے ہیں، صرف لفظ کو اس میں ادغام کیا جاتا ہے لیکن لفظ وہ الگ سے موجود ہوتا ہے۔ اب یہ ادا لفظ ہے تو یہ 2 حرف نہیں ہے، یا بلکہ یہ 3 حرف ہے، یہاں پر دال 2 مرتبہ آئی ہے، اددا 2 مرتبہ دال ہوئی ہے، اددا اددا اددو، یہ قرآن میں لفظ زلہ کے عنوان سے بہت بار آیا ہے، زلہ، یہ آپ نے اس پہ کہ پڑھ بھی چکے ہیں کتنی بار یہ لفظ ہے، زلہ زل زلہ زلو زلت، یہ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ تو یہ آپ کا بیسک تھا فعل ماضی کے بارے میں باتیں، جن کو آپ اگر سمجھ آتے ہیں تو فعل ماضی کو سمجھنا، یعنی پاسٹ ٹینس جو یوز ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر، پاسٹ ٹینس کے حوالے سے آپ کو کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ ماضی معلوم سے مجہول بنانے کا طریقہ ہم پہلے بتا چکا ہوں، کوئی بھی صیغہ ہو، وہ ثلاثی مجرد کا ہو، ثلاثی مزید کا ہو، رباعی مجرد کا ہو، یعنی جو ہم نے یہ پڑھے ہیں کہ وہ 3 ورڈ کی ہوں، 3 ورڈ سے زائد ہوں، اس کے بیسک ورڈ 4 ہوں، تینوں صورتوں کے اندر ایک ہی فارمولہ یوز ہوتا ہے، جہاں پر بھی ہوتا ہے پہلے لفظ پر ہم پیش دیتے ہیں اور سیکنڈ لاسٹ، یہ جو سیکنڈ لاسٹ اس کا، یہ آپ فعل ماضی پر دیکھیں گے، فعل ماضی کا جو پہلا لفظ ہوگا اس پہلے لفظ کا آخری لفظ آپ نے یاد کرنا ہوگا، اور اس آخری لفظ سے جو پہلا بنے گا یہ ہمیشہ سیکنڈ لاسٹ رہے گا۔ اب ادخلا کے اندر بھی سیکنڈ لاسٹ آپ لام کو نہیں کریں گے، سیکنڈ لاسٹ ہمیشہ خا رہے گا۔ ادخلو کے اندر سیکنڈ لاسٹ واو نہیں ہوگا، خا ہوگا، یعنی جو پہلے لفظ کے اندر، پہلے صیغے کے اندر سیکنڈ لفظ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے وہ ہمیشہ سیکنڈ رہے گا اس آخری صیغے تک۔ اس کو زیر دینا اور پہلے لفظ کو پہلا لفظ نہ پہ، تو پہلا لفظ آپ کا جو پہلے آگا، چاہے وہ الف آ جائے چاہے اس طرح جہاں الف آ رہا ہے تو وہ ہوگا، تو اس طرح اس کو پیش دینے سے یہ ماضی مجہول بن جاتا ہے۔ بعض اوقات ماضی مجہول کی صیغوں کی کچھ اور شے بھی ہوتی ہے، جیسے لفظ کالا آپ نے پڑھا ہے، واول حروف کی وجہ سے بہت ساری تبدیلی ہوتی ہے، اس کے لیے کیلا آ گیا، تو یہ قرآن مجید کے اندر میں وضاحت کر دوں گا کہ یہ چونکہ واول حروف نے اگر اس کی حیت کو چینج کر دیا ہے تو واول حروف کی وجہ سے اس کی حیت تبدیل ہو گئی ہے، اصل میں لفظ ایسے آنا تھا، کوویلا تھا، کوویلا سے یہ کیلا بنتا ہے، قانون کے مطابق اس کو کوویلا آنا چاہیے تھا، تو لیکن قانون سے ہٹ کر یہ کیلا بن گیا ہے،
اس کے بہت باریک قانون ہے عربی زبان کے اندر، لیکن آپ چند ایک الفاظ سمجھنے کے بعد سمجھ جائیں گے کہ چونکہ ماضی مجہول کا قرآن مجید کے اندر باول حروف کے اعتبار سے صرف یہ قیلا وغیرہ کا استعمال ہوا ہے، چند الفاظ کا استعمال ہوا ہے، مگر نہ ماضی مجہول کا قرآن مجید کے اندر یعنی پیسو جو سبجیکٹ ہوتا ہے پاس کا، وہ قرآن مجید کے اندر تقریباً یوز نہیں ہوا، بہت قلیل یوز ہوا ہے، بہت کم یوز ہوا ہے، زیادہ یہی یوز ہوا ہے جس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے اور جو چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہوگا اور آج اس پہ آپ نے محنت کرنی ہے۔ کل انشاءاللہ کل اور پرسوں کی کلاس کے اندر ہم فعل مضارع کو ڈسکس کریں گے اور فعل مضارع کے بارے میں جو ضروری باتیں ہیں وہ کریں گے، بلکہ آج ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے، اس ٹائم کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں بہترین۔ فعل مضارع بنانے کا طریقہ آپ کو بڑا آسان میں بتا دیتا ہوں، یہ اگر آپ طریقہ سمجھ لیتے ہیں تو پھر دنیا جہان کے فعل مضارع آپ کو سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں پیش آئیں گی انشاءاللہ۔ دیکھیں فعل مضارع بنانے کا طریقہ یہ ہے، اس کا آسان ترین طریقہ فعل مضارع بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ فعل ماضی مثلا یہ لے لیں، اگر فعل ماضی کے شروع میں الف زائد ہے تو اس الف زائد کو ہٹا کر ہم 3 حروفوں میں سے کوئی ایک حرف لگاتے ہیں، یا یہ سمجھے پہلے آپ اس کو، یا لگاتے ہیں، تا لگاتے ہیں، الف لگاتے ہیں، نون لگاتے ہیں۔ ان کو ہم عربی زبان کے اندر آسان لفظ اس کو یاد رکھنے کے لیے کہ یہ ہمیں یاد لے جائے کون سے لفظ یاد کرتے ہیں، ہم اس کے لیے لفظ کرتے ہیں حروف عطین۔ اگر آپ رول پڑھیں نا کہ ماضی سے مضارع بنانے کا طریقہ کیا ہے، تو وہاں لکھا ہوگا کہ فعل ماضی کے شروع میں واو، اصل میں تھوڑا سا میرے لیپ ٹاپ کے 4 بٹن خراب ہیں تو واو نہیں آ رہا، یہاں میں این ڈال رہا ہوں، چلے چل پڑھائیے۔ شروع میں حروف عطین کا اضافہ کرنا، پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے۔ فعل ماضی کا صیغہ ہو، اس کی شروع میں حروف عطین، غائب کے صیغوں میں ہم یا لگاتے ہیں، مؤنث کے ایک صیغے میں تا لگتا ہے، باقیوں میں یا لگتا ہے، مخاطب کے صیغوں میں تا لگتا ہے، واحد متکلم کے صیغے میں الف لگتا ہے اور جمع متکلم کے صیغے میں نون لگتا ہے۔ اس اضافے کے ساتھ پہلا اضافہ ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے، اس اضافے کے ساتھ فعل ماضی سے فعل مضارع بن جاتا ہے، یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس۔ مثلا یہ ہم دیکھیں، یہ ساری جگہ الف ہے تو اس الف کو ہم ساری الف کو یا کے ساتھ کنورٹ کر لیتے ہیں تاکہ چیز کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اب یہاں دیکھیں سارے یا لگے، یاد کھولو، یاد کھولو، یاد کھولو، پھر آگے بتاتا ہوں کہ اس کا سبجیکٹ کیسے ہم چینج کریں گے۔ اس طرح یہ چونکہ مؤنث کے لیے آتا ہے تو مؤنث کے لیے تد کھولو استعمال ہوتا ہے لفظ، یہ ہم تد کھولو کر لیں گے۔ یہ آخر میں فی الحال لگے ہیں، آخر میں ان کے سبجیکٹ کو بعد میں چینج کرتا ہوں۔ تد کھولو، یاد کھولنا، تد کھول، یاد کھولنا، تد کھولو، تد کھولانے اور یاد کھولنا۔ سوری، یہ نا ان سب کو نا دوبارہ لکھتے ہیں الگ سے، اس طرح تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے۔ دیکھیں پہلا لفظ ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس مثلا لفظ ہے داخلہ، اس کے شروع میں ہم نے یا لگا لیا۔ اس طرح
یدخلو کے 3 لفظ ہم نے اضافہ کر لیے اس کے شروع کے اندر. اس کے بعد ہمارے پاس تدخلو آ گیا. تا لگانی ہوتی ہے مؤنث کے شروع کے اندر. مؤنث کے شروع میں ہم تا لگاتے ہیں. تدخلو، تدخلان، اس کو بھی تدخلو آپ رہنے دیں. اس کے بعد آگے آئے گا یدخلنا. یدخلو یہاں لکھیں فی الحال. آگے آگے سارے تدخلو آگے. یہ اب آگے سارے کے سارے تدخلو ہم اینڈ تک لکھتے جائیں گے. آخری 2 صیغوں میں الف اور نون کا اضافہ کریں گے. تدخل اور ندخل. اب ہم آئیں، ہم کیسے پہچانیں گے اس کی 3 پوزیشنیں جو میں نے بتایا تھا. مذکر مؤنث میں سے یہ کیا ہے، واحد تثنیہ جمع میں سے کیا ہے، اور سچویشن تو چونکہ مضارع ہے تو مضارع کا پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس پایا جاتا ہے، لہذا زمانہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ پریزنٹ اینڈ فیوچر ہے. ہم نے 2 چیزیں اس کی 3 چیزیں پہچانی ہوں گی. اس کی تعداد کاؤنٹنگ، واحد تثنیہ جمع میں کیا ہے، میل فیمیل کے اندر کیا ہے، دوسری پوزیشن یہ پہچاننی ہوگی. اور تیسری چیز ہم نے یہ پہچاننی ہوگی یہ غائب ہے یا مخاطب ہے، یعنی وہ بات کرنے والا جس کے بارے میں یہ ورب ہے، ورب جس پر واقع ہو رہا ہے وہ موجود ہے یا نہیں ہے، یہ ہم دیکھیں گے. اس کے لیے دیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اس کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے. پہلا صیغہ اسی طرح رہتا ہے، یہ 1% کے لیے آتا ہے، یہ بیس ہوتی ہے. اس کے بعد فعل مضارع کے آخر میں تثنیہ کی علامت میں الف اور نون زیر نے یہ 2 چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں. ماضی میں آپ نے پڑھا تھا صرف الف کا اضافہ کیا تثنیہ بن گیا ہمارے لیے. یہاں پر الف اور نون زیر نے غائب کے لیے، تثنیہ کے لیے، مذکر کے لیے، یہ 2 چیزوں کا ہم نے اضافہ کریں گے. ماضی میں آپ نے پڑھا تھا صرف آپ نے واو الف اضافہ کیا تھا، یا دخلو دخلو بن گیا تھا. یہاں پر نون کا بھی اضافہ کرتے ہیں. ماضی کے اندر آپ نے وہاں پر تا کا اضافہ کیا تھا، یہاں اس کے تا شروع کے اندر آ گئی ہے جو اس کے واحد مؤنث کی علامت بن رہی ہے، لہذا یہاں پر کسی اور چیز کا اضافہ ہم نہیں کریں گے. ماضی کے اندر آپ نے تدخل تا اور الف کا اضافہ کیا تھا، یہاں پر اب تا کا اضافہ پہلے سے موجود ہے، وہ مؤنث کی علامت موجود ہے. اب صرف الف اور نون زیر نہ تثنیہ کا علامت کریں گے. اب دیکھیں اس کے آخر میں بھی ہم نے الف اور نون کا اضافہ کیا تھا، لیکن اس کی یا بتا رہی تھی کہ یہ میل کے لیے. اب اس کے آخر میں بھی الف اور نون کا اضافہ کیا ہے. اس کی تا بتا رہی ہے کہ یہ 2 فیمیل کے لیے ہے، 2 ہیں جو کہ غائب ہے. اب تدخلو یہ واحد مذکر مخاطب کے لیے بھی اسی طرح آتا ہے. یہاں پر یہ دونوں صیغے سیم رہتے ہیں، ان کی فارم کے اندر کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی. اسی طرح تدخلان یہ جو تثنیہ مذکر مخاطب کے لیے آتا ہے اس کے لیے بھی سیم آتا ہے، کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی. گویا تدخلو تدخلان، اور یہاں پر تدخلو تدخلان یہ 4 صیغے ایسے ہیں جو مذکر مؤنث دونوں کے لیے یوز ہوتے ہیں اور دونوں کے لیے مستعمل ہوتے ہیں. تدخلو تدخلان، تدخلو تدخلان، تدخلون، یہ تدخلان یہاں پر ہمیں لکھنا چاہیے تھا. اور یہ والا تدخلو تدخلان یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ آگے آپ نے فعل ماضی کے آخر میں لگائی تھی علامت نون زبر نا، ضرب نا، یہ ہم نے پڑھی تھی، یہ نون زبر نا کی آپ نے علامت لگائی تھی. یہاں پر بھی سیم اسی طرح علامت لگائیں گے جمع مؤنث کے لیے تدخلان تدخل، تو یہ جمع مؤنث غائب کے لیے صیغہ بن جائے گا. یہ پھر واحد مذکر مخاطب کے لیے یہ تدخلان تثنیہ کے لیے، تدخلون
جمع کے لیے جیسے یہاں پر یدخلون کے اندر آپ نے اضافہ کیا تھا، یہ الف کو ساکت کر کے پھر نون لگا دیتے ہیں. اس طرح یہاں پر اب جو واحدہ مؤنثہ کے لیے آئے گا وہ تدخلین، اس کی حالت بالکل چینج ہوگی. اور یہ تدخلین تدخلان ہے، یہ پھر اسی طرح آئے گا تدخلان ہے، جو ایسے آپ نے اوپر پڑھا تھا تسمیہ کے لیے، مؤنث کے لیے، مخاطب کے لیے. آگے تدخلان تدخلنا، اس کے اندر بھی صرف آخر میں نون کا اضافہ کرتے ہیں. پھر ادخلو واحد متکلم کی علامت ہوتی ہے، ندخلو جمع متکلم کی علامت. تو فعل مضارع میں تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ بہت سارے صیغے دوسرے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ تدخلو کا استعمال ہے، یہ تدخلو کا استعمال آپ دیکھ رہے ہیں، تدخلو کا استعمال دو جگہ پہ ہو رہا ہے. تدخلو کا استعمال واحدہ مؤنثہ غائبہ کے لیے بھی ہو رہا ہے، واحد مذکر مخاطب کے لیے بھی ہو رہا ہے. سیم استعمال ہوتا ہے، کوئی چینجنگ اس کے اندر نہیں آتی. جیسے آپ کی انگلش زبان کے اندر ایک ٹینس ہوتا ہے، وہ اس کی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فارم ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن جب ڈیورنگ دا وہ سینٹینس یا ڈیورنگ دا پیراگراف کو آتا ہے تو اس کی ہم پوزیشن واضح کر لیتے ہیں، وہاں پر سمجھ آ جاتی ہے. اس کی بھی یہی حالت ہوگی. ڈیورنگ دا جب پیراگراف کی لفظ آئے گا وہاں پر اس کی پوزیشن اصل صحیح واضح ہو جائے گی، ویسے نہیں ہوگی. اب تدخلانے کا لفظ ہے، تدخلانے کا لفظ 3 بار استعمال ہوتا ہے. تثنیہ مؤنث غائب کے لیے، 2 فیمیل ہوں ایبسینٹ ہوں، 2 میل ہوں پریزنٹ ہوں، 2 فیمیل ہوں پریزنٹ ہوں. ان تینوں صورتوں کے اندر تدخلان استعمال ہوتا ہے. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی چینجنگ اور تبدیلی نہیں ہوتی. یہ میں نے بتایا تدخلانے کے لفظ کی جو پوزیشن واضح کرے گا، پوزیشن واضح اس وقت کی صورتحال کرے گی کہ اس وقت اس کی پوزیشن کیا ہے. یہ تینوں جگہ تدخلانے کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوگا. صرف جب ہم واحد مؤنث مخاطب کے لیے آئیں گے تو اس میں تھوڑا سا الگ سی آگے تدخلینا آئے گا. یہ کرے گا کہ یہ واحد مؤنث ہے جو کہ مخاطب حاضر ہے. اور واحد متکلم اور جمع متکلم کے لیے اس کی شروع میں صرف یہ شروع میں ہمارا پہلا باب تھا ادخلو ندخلو، یہ لام کے اوپر آخری لفظ کے اوپر پیش آتی ہے، جو واضح کرتا ہے کہ یہ جمع متکلم یا واحد متکلم کا. اگر اس پہ ہوتا زبر ادخلا، یا آپ نے وہاں پر پڑھے تھے، میں نے وہاں پر بتایا تھا، اس کی مزید ہدایت کروں گا، پھر اس وقت یہ والا سیغہ ہوگا باب فعل کا فعل ماضی کا سیغہ ہوگا. یا میں نے اضافہ کیسے کر دیا؟ اچھا وہ جب میں وہاں پر یا کا اضافہ کیا تھا تو یہاں پر بھی یا کا اضافہ ہو گیا. چلے پر یہ تھوڑے سی اس میں پرابلم ہے، بعد میں اس کو میں صحیح کرتا ہوں. فی الحال یہ جیسے ہم نے یہاں ادخلا پڑھا تھا، تو ادخلا ہوگا تو فعل ماضی کا پہلا سیغہ ہوگا، ادخلو ہوگا تو واحد متکلم کا سیغہ ہوگا. یہ اس کی جو ہے فرق اس کے اندر یہ پیش کرے گی، یہ ماضی کا سیغہ ہے یا واحد متکلم کا سیغہ. یہ آج تک کی ہماری بیسک گرامر تھی، جو میں نے کوشش کی کہ آپ کو ماضی سے مضارع بنانے کے کچھ میں طریقہ بتا دوں. باقی اس پہ کل انشاءاللہ ہم مزید تفصیلی گفتگو اور بات اس پر کریں گے انشاءاللہ. لیکن آج آپ کا اصل ورک یہ فعل ماضی والا ہی ہے، جو آپ نے اس کو ہی کرنا ہے. فعل ماضی والے کو آپ کا یہی ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ فعل ماضی کے جو مجرد کے صیغے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جانے چاہیے. اگر یہ آپ اچھی طرح حل کر لیتے ہیں تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ بہت بہتر رہے گا اور آپ کو بات بھی سمجھ آ جائے گی. اب کسی کا کویشچن ہو اس کے ایلیمنٹ وہ یہاں پر بھی پوچھ سکتا ہے، اور وہ واٹس ایپ پر میسج کر کے گروپ کے اندر بھی پوچھ سکتا ہے. یہاں پر بھی وہ الف آ گئے. چلیے یہ تو انشاءاللہ مزید کل اس کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے. آج صرف سمجھانے کے لیے تھوڑی سی چیز میں نے بتا دی، ٹائم تھا اس کو یوٹیلائز کر لیا. باقی انشاءاللہ اس کو ہم کل کریں گے. آپ نے ورک یہ ہے کہ ان کی گردانیں مکمل کرنی ہیں، اور گردانوں کے بعد آپ نے ان کو ماضی مجہول کے اندر تبدیل کرنے کی کوشش کرنی ہے، کہ ماضی مجہول کے اندر آپ اس کو کوشش کریں.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।